ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں کانگو وائرس کے حوالے سے۔ کانگو پھیلنے کے خدشے میں اس کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کی گئی ہے محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کو، اور جو میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ہیں ان کو ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے، اور اس متوقع اضافے کے پیش نظر جو ہے وہ اقدامات کی اشد ضرورت کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس وقت ہماری ہیلتھ رپورٹر آن کال موجود ہے شاہین صدیقی، ان سے جان لیتے ہیں۔ شاہین، یہ جاننا چاہوں گا کہ ایڈوائزری کے اندر کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جی بالکل، یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خاص طور پہ جو عملہ ہے، جو نرسنگ اسٹاف ہے اور ڈاکٹرز ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ مریض جو بھی ہائی گریڈ فیور میں آئے، کیونکہ یہ ہیموریجک فیور ہے تو اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ خاص طور پہ بلڈ جب کسی بھی پیشنٹ کو جو ہے وہ پک کیا جاتا ہے، خاص طور پہ انجیکشن یا کینولا لگایا جاتا ہے، خاص طور پہ اس میں بلڈ نکلتا ہے، اگر وہ کسی بھی نرس اسٹاف یا ڈاکٹر کے ہاتھ پہ لگ جائے اور ان کو کوئی کٹ لگا ہوا ہو تو وہ یہ وائرس جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے خون کے ذریعے یا اسکن کے ذریعے، یہ وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک جرثومہ ہے جو جانوروں پہ جو کی کھال پر جو پسو موجود ہوتا ہے اس سے یہ جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے انسانوں میں، اور اس میں 4 اب تک اموات ہو چکی ہیں۔ 2 اموات جو ہے وہ جنوری میں ہوئی ہیں اور 2 اموات ابھی مئی کے مہینے میں سامنے آئی ہیں۔ جی، اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت کو اس وقت توجہ جو ہے وہ دلاتی ہے عوام کو جس وقت خاص طور پہ عید الاضحیٰ جو ہے، کیونکہ جانور بڑی تعداد میں یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ کن کن شہروں سے رپورٹ کی گئی ہیں؟ باتیں احتیاط نہیں کرتے۔ شاہین، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اموات رپورٹ کی گئی ہیں کن کن شہروں سے رپورٹ کی گئی ہیں؟ یہ 4 اموات جو ہے وہ یہ چاروں اموات کراچی کی ہی ہیں، کراچی میں ہی یہ چاروں اموات ہوئی ہیں۔ 2 اموات جو ہے وہ جنوری کے مہینے میں رپورٹ کی گئی تھیں اور 2 اموات جو ہے ابھی اسی ماہ جو ہے وہ رپورٹ کی گئی ہیں، جس میں ایک آخان میں اموات ہوئی ہے جو مئی میں ہوئی ہے، اور ایک ضیاءالدین میں داخل تھا مریض جس کی ابھی کچھ دن قبل ہی موت واقع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو احتیاطی اقدامات کے حوالے سے آگاہی کا کہا گیا ہے ایڈوائزری کے اندر، وہ ذرا ایکسپلین کیجئے گا شاہین۔ دیکھیں، خاص طور پہ یہ جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تمام جتنے بھی سرکاری یا نجی اسپتال ہیں ان کو خاص طور پہ نرسنگ اسٹاف کو مریضوں کے لیے خاص طور پہ جو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ خون کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے، اگر کٹ لگا ہوا ہو تو یہ جرثومہ منتقل ہو جاتا ہے، کسی بھی فرد میں منتقل ہو سکتا ہے، خاص طور پہ کیونکہ ایکسپوجر ان کا نرسنگ اسٹاف کا اور ڈاکٹر کو زیادہ تر خاص طور پہ سرجری میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم بات کریں 2019 کی تو 4 سرجنوں کی ہلاکت ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے سرجری کی تھی اور وہ مریض جو ہے وہ کانگو کا تھا۔ اس میں 4 سرجنوں کی ہلاکت ہوئی تھی اسی وجہ سے کہ وہ ان کے اندر وہ جراثیم منتقل ہو گیا تھا اور ان کو پتہ نہیں چلا اور ان کو ہائی گریڈ فیور تھا اور کمپلیکیشنز ہو گئی تھی، اس لیے پھر 4 سرجنز کی جو ہلاکت ہو گئی تھی۔ کیونکہ ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے اسٹاف کا تو یہ منتقل ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے وہ لوگ احتیاط کریں، خاص طور پر جو جانور ہیں ان کے بالوں میں، ان کی کھال پر یہ جرثومہ موجود ہوتا ہے، اگر وہ آپ کے جسم پر بھی چڑھ جائے تو وہ کاٹ سکتا ہے اور وہ جراثیم جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے آپ کے جسم کے اندر۔ چلیں، بہت شکریہ شاہین اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہرحال ناظرین، ایڈوائزری کے اندر کچھ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو جانور سے انسان میں منتقل کا طریقہ ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ روکنا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پہ ذبح کرنے کے دوران یا اس کے فوراً بعد جانور کے متاثرہ خون سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ کانگو فیور آپ کو ہو سکتا ہے، جبکہ ماضی میں بتایا گیا ہے کہ CCHF کے مریضوں کو سنبھالنے کے دوران سنگین وبا یہ پھیل چکی ہے، تو کچھ چیزوں کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ایڈوائزری کے اندر کہ اسپتالوں کو مناسب احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، جن میں متاثرہ کیسز کے علیحدہ وارڈز جو ان کے بیڈز ہیں وہ مختص کرنا اس میں شامل ہے، جبکہ انفیکشن کنٹرول کے معیاری طریقوں جیسے ہاتھ کی صفائی
اور دستانے کے استعمال کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کانگو کے مشتبہ یا تصدیق شدہ کیسز کو ہینڈل کرنا اور خطرناک فضلہ کو، یہ خاص طور پہ بات کی گئی ہے، جو خطرناک فضلہ ہے اس کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا اس ایڈوائزری کے اندر شامل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مویشی منڈی کے اندر کیمپ لگانے، بینرز اور پوسٹرز کے ذریعے کانگو کے پھیلاؤ اور احتیاطی اقدامات کی آگاہی کی اشد ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے علاوہ تمام ٹاؤنز اور ڈسٹرکٹ سرویلنس افسران کو معائنے کے لیے چوکنا رہنے کے لیے کہا گیا 24 گھنٹے۔ اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ CCFH کے جو کسی بھی مشتبہ کیس کی اطلاع سے متعلقہ اتھارٹی کو بر وقت مناسب کارروائی کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آپ تیار رہیں۔ بہرحال یہاں پر آپ کو بتائیں آخر میں کہ موٹر سائیکل چوری کرنے کے حوالے سے اور چوری اور چھیننے کے حوالے سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے CPLC کی، اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہمارے اس وقت کرائم رپورٹر ہارون رشید آن کال موجود ہیں۔ ہارون، جاننا چاہوں گا CPLC کی رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ جی دیکھیں، کراچی شہر میں جو ہے چوری ڈکیتی کی اور موٹر سائیکل چوری، گاڑیوں کی چوری کی وارداتیں یا گن پوائنٹ میں چھیننے کی وارداتیں کا سلسلہ ایک جاری ہے جو کہ نہ رکنے کا نام لے رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو رواں سال شہر میں 29,365 واقعے رپورٹ ہوئی ہیں۔ 4 ماہ میں 9,464 شہریوں کے موبائل فون چھینے گئے ہیں، 18,953 شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی گئی ہیں، 16,000 سے زیادہ موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں، جن میں 4 ماہ کے دوران شہریوں کو 754 گاڑیوں سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ اغوا برائے تعاون کی وارداتیں، بطاخوری کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 211 جو ہے کاریں اور 1069 موٹر سائیکلیں ریکور بھی پولیس نے کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس وقت 161 موبائل فون بھی ریکور کر پائی ہے۔ ہر ماہ جو ہے 2,364 کے قریب موبائل فون چھینے جاتے ہیں، جبکہ اگر رواں سال کے دوران جو ہے ہر ماہ تقریباً 4,738 کے قریب موٹر سائیکلیں بھی چوری اور چھینی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دن بہ دن ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رواں سال کے اندر جو ہے 46 کے قریب شہری جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس سے زیادہ 29,000 سے زیادہ واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 4 ماہ میں 186 قتل کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ڈکیتی مذمت پہ 48 افراد کو قتل کیا گیا ہے۔ شہر میں 29,300 وارداتیں رپورٹ کی گئی ہیں۔ اس کا سلسلہ جو کراچی پولیس جو ہے کراچی شہر قائد میں جو ہے چوری یا ڈکیتی کی وارداتیں، موٹر سائیکل کی وارداتیں یا کاریں چھیننے کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام ہمیں نظر آتی ہیں۔ رواں اگر پچھلے سال کی بات کریں تو اس کے نسبت اس سال جو ہے وارداتوں کا تناسب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ایشو بڑھ رہا ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ پچھلے رمضان کے نسبت جو ہے اس بار وارداتیں کم ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ دیگر اس کے بعد پھر جو ہے ایک دم وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے اگر رمضان سے پہلے کی بات کی جائے تو رواں سال میں وارداتیں پچھلے سال کے شروع کے 4 مہینوں میں اور اس سال کے 4 مہینوں کی وارداتیں جو ہے اس بار کی زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے CPLC رپورٹ نے واضح کیا ہے، اور خاص طور پر اگر اپریل کے ماہ کی بات کی جائے تو اس میں بتایا گیا کہ 4,873 موٹر سائیکلز چھینی گئی ہیں یا پھر چوری کی گئی ہیں۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے جس پر پولیس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فیل نظر آتی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی یہ رپورٹ آتی ہے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ چینجز آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ چینج کیا آتا ہے اس اسٹریٹجی کے اندر۔ پروگرام کو ختم ہوا، اللہ حافظ۔